بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی جب بہن کی چوڑیاں ٹوٹیں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ پولیس مین کی حیثیت سے میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ انسان کی تاریخ میں آج تک جنگوں، وباؤں، سیلابوں اور زلزلوں نے اتنے انسانوں کی جانیں نہیں لیں جتنی عورت نے لی ہیں۔ جنگ، وبا، سیلاب اور زلزلہ کبھی کبھی آتا ہے، مگر عورت کی خاطر قتل اور خودکشی کی وارداتیں ہر روز ہوتی ہیں اور صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہیں۔ قبیلے قبیلوں سے ٹکرا جاتے ہیں، خاندان خاندانوں سے لڑ جاتے ہیں۔ ہر روز اتنی وسیع دنیا میں کسی نہ کسی گاؤں، قصبے اور شہر میں کوئی خاوند اپنی بیوی اور اس کے آشنا کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا یا سزائے موت لے لیتا ہے۔ بیویاں آشناؤں کے ساتھ مل کر خاوندوں کو قتل کر دیتی ہیں، باپ اور بھائی قتل یا خودکشی کر لیتے ہیں۔ آج کل ایک نئی تہذیب نے دنیا کو گرفت میں لے لیا ہے۔ پاکستان میں اس تہذیب کو زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا یہ فائدہ سامنے آیا ہے کہ عورت کی خاطر قتل و غارت نہیں ہوتی، حالانکہ ناجائز آشنائی بڑھ گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب کسی کی بہو بیٹی خراب ہو جاتی ہے تو گھر والے فخر سے کہتے ہیں کہ ہماری بیٹی ایڈوانس ہے، سوشل ہے۔ خاوند بیویوں کا تعارف غیر مردوں سے خود کرواتے اور نتائج کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے ہیں۔ مجھے اپنی سروس کے سینکڑوں ایسے واقعات یاد آتے ہیں کہ خاوند نے بد چلن بیوی کو یا بھائی نے بد چلن بہن اور اس کے آشنا کو موقع پر پکڑ کر قتل کیا اور آلۂ قتل سمیت تھانے میں آ گیا۔ میرے پاس ایسی بیویاں بھی آئیں جنہوں نے بد چلن خاوندوں کو دن دہاڑے قتل کیا اور میرے پاس اقبال جرم کے لیے آ گئیں۔ فوری اشتعال سے جو قتل کیا جاتا ہے اس کی سزا کم ہے، بشرط یہ کہ اشتعال ثابت ہو جائے، اور جب مجھے یقین ہو جاتا تھا کہ قاتل حق بجانب تھا یا تھی تو میں استغاثہ میں گڑبڑ کر کے اسے مزید فائدہ دلا دیا کرتا تھا۔ البتہ ان قاتل مردوں اور عورتوں کو پھانسی کے تختے تک پہنچانے کے لیے جو بدکاری جاری رکھنے کی خاطر آشناؤں سے مل کر قتل کراتے تھے، میں استغاثہ کے خلا جھوٹی شہادتوں سے پر کر لیا کرتا تھا۔ قانون سے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن عدالتوں میں قانون وکیلوں کے الفاظ اور دلائل کے ہیر پھیر میں بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ گناہ گار صاف بچ کے نکل آتے ہیں۔ میری کوشش یہ ہوتی تھی کہ گناہ گار مجھے آزاد چلتا پھرتا نظر نہ آئے، خواہ وہ مجھے قانون اور سزا کا کوئی تقاضا پورا کرنے کے لیے جھوٹ ہی بولنا پڑے۔ افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ ناجائز مراسم پیدا کرنے کا شغل مسلمانوں کے حصے میں ہی آیا ہے، اور دلچسپی والی بات یہ ہے کہ مسلمان بدکاری میں بھی شیر ہیں، اور جب بدکاری کے جراثیم کسی مومن کے اپنے گھر میں آ جائیں تو قتل اور خودکشی کی وارداتیں ہوتی ہیں، لہٰذا میں انہیں بدکار غیرت مند کہا کرتا ہوں۔ جولائی سن 1940 کی ایک صبح طلوع ہو رہی تھی۔ مجھے ایک کانسٹیبل نے گھر آ کر بتایا کہ خودکشی کی ایک رپورٹ آئی ہے۔ یہ سرحد پار دلی کے ضلع کے ایک قصبے کا واقعہ ہے۔ میں مصلحتاً نام اور مقام چھپانے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اطمینان سے ناشتہ کیا۔ خودکشی کرنے والا مر چکا تھا، صرف کاغذی کارروائی کرنی تھی، پوسٹ مارٹم کروانا تھا اور کیس ختم۔ تھانے داروں کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ قتل کو بھی خودکشی ثابت کر دیں اور تفتیش کے لمبے چکر سے بچیں۔ میں نے بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ مرنے والا تو مر چکا ہے، تھوڑی دیر میں کارروائی مکمل ہو جائے گی۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا، ASI سے کہو کہ موقع پر چلا جائے۔ اس کا نام عثمان علی پٹھان تھا، رامپور کا رہنے والا۔ یہ نوجوان ASI بڑی شیطان چیز تھا، لیکن میں نے اسے لگام ڈال رکھی تھی۔ مجھے ابا جان کہا کرتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ کم بخت عورتوں کا شیدائی تھا، رشوت عورت کی شکل میں لیا کرتا تھا اور اکثر کہا کرتا تھا، خدا کی قسم ایک پیسہ رشوت نہیں لی۔ بہرحال لڑکا برخوردار تھا۔ کانسٹیبل چلا گیا۔ میں ناشتے سے فارغ ہوا ہی تھا کہ عثمان آ گیا۔ کہنے لگا، ابا جان آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں موقع پر چلا جاتا ہوں،
لیکن خودکشی کی یہ رپورٹ ایک پٹاخہ سی لڑکی لے کر آئی ہے، کہتی ہے کہ میرے خاوند نے خودکشی کر لی ہے۔ میں گیا تو پھر آپ کہیں گے کہ تم تفتیش کے بجائے لڑکی میں دلچسپی لیتے ہو، آپ خود آ جائیں۔ مجھے غصہ تو آیا لیکن میری ہنسی نکل گئی۔ ایک ہی مہینہ پہلے چوری کی ایک واردات کی تفتیش میں عثمان نے ایک جوان لڑکی کو اپنے دام محبت میں پھانس لیا تھا۔ مجھے پتا چلا تو میں نے عثمان کو اپنے گھر لا کر خوب پیٹا تھا۔ اس وقت میں اسے اپنا ماتحت افسر نہیں بلکہ بیٹا سمجھ رہا تھا، اور وہ بھی مجھے اپنا باپ سمجھ رہا تھا۔ آج وہ لڑکا یاد آتا ہے تو میں آنسو روک نہیں سکتا۔ اس واقعے کے 2 سال کے بعد وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ایک جھڑپ میں مارا گیا تھا۔ اس نے دراصل مجھے بچانے کے لیے جان دی تھی۔ یہ بڑا ہی لمبا واقعہ ہے، کسی وقت سناؤں گا۔ مجھے یہ لڑکی مشکوک طبیعت کی لگتی ہے، عثمان نے کہا۔ اس کے ساتھ ایک جوان آدمی ہے، کہتی ہے کہ چچا زاد بھائی ہے۔ مشکوک کیوں؟ میں نے پوچھا۔ اس کے خاوند نے خودکشی کر لی ہے اور اس کی آنکھیں خشک ہیں، عثمان نے جواب دیا۔ اس کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ شکاری ہے، شکلدار بھی ہے، ذرا سی آنچ دکھاؤ تو پٹاخوں کی لڑی کی طرح پٹ 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 بولنے لگتی ہے، اور جو آدمی اس کے ساتھ ہے وہ یا تو ہوشیار ہے یا ہوشیار بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں عثمان کے ساتھ تھانے میں گیا تو 3 اور آدمی یہ اطلاع دینے آئے تھے کہ قبرستان کے باہر والے سرے پر پیپل کے ایک درخت کے ساتھ ایک لاش لٹک رہی ہے، گلے میں رسے کا پھندا ہے۔ میرے دفتر میں ایک جوان لڑکی بیٹھی تھی، اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جو لڑکی سے 1-2 سال بڑا تھا۔ لڑکی کی عمر 22-23 سال تھی، عثمان ٹھیک کہتا تھا۔ لڑکی شکلدار تھی، جسم میں بھی کشش تھی اور صورت میں بھی۔ اس نے بتایا کہ صبح سویرے سویرے اس آدمی نے، جسے میں کہانی بیان کرنے کے لیے نادر کہوں گا، مجھے آ کر بتایا کہ تمہارے خاوند کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے، آؤ تھانے میں رپورٹ درج کروا دیں۔ یہ مجھے تھانے میں لے آیا۔ تم خاوند کی لاش دیکھ آئی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ نادر دیکھ آیا ہے، یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا۔ تم نے لاش کس وقت دیکھی؟ میں نے نادر سے پوچھا۔ صبح سویرے محلے میں شور شرابہ ہوا کہ نوازش یعنی مقتول کی لاش پیپل سے لٹک رہی ہے، اس نے جواب دیا۔ میں دوڑتا گیا، وہاں لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ لاش دیکھی، وہ نوازش کی ہی ہے جو اس کا خاوند ہے۔ میرے کسی سوال کے بغیر ہی اس نے کہا، اس نے خودکشی کی ہے۔ تمہارا خیال بھی یہی ہے کہ تمہارے خاوند نے خودکشی کی ہے؟ میں نے لڑکی سے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ خودکشی کے سوا اور ہو بھی کیا سکتا ہے؟ وہ تو شریف آدمی تھا، کسی کے ساتھ اس کی دشمنی نہیں تھی۔ تمہارے والد صاحب یا تمہارے خاوند کے والد صاحب رپورٹ کے لیے کیوں نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے خاوند کے ساتھ سب سے الگ رہتی تھی، اس نے جواب دیا، اور اس کا چچا زاد نادر بول پڑا، ان سب پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ دونوں خاندان پیپل کے ارد گرد اپنے سینے پیٹ رہے ہیں اور عورتیں اپنے بال نوچ رہی ہیں، ان بیچاروں کو تو ہوش ہی نہیں۔ میں نے لڑکی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس نے نہ بال نوچے تھے نہ سینہ پیٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنے سے آنسو بھی نہیں آئے تھے کہ رات کا کاجل ہی صاف کر دیتے۔ اگر میں چہرہ شناسی کی کچھ اہلیت رکھتا تھا تو میری یہ رائے غلط نہیں تھی کہ اس خوبصورت لڑکی کے چہرے پر گھبراہٹ تھی اور گھبراہٹ کے پردے میں اطمینان کی جھلک بھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کوئی اور بات پوچھنے کے بجائے بناوٹی سی آ بھری اور لڑکی سے کہا، اس جوانی میں بیوہ ہو جانا کتنا بڑا حادثہ ہے۔ خودکشی کرنے والے نے تو یہ سوچا ہی نہیں، اللہ اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمدردی کی 2-4 باتیں کہہ کر انہیں یہ تاثر دیا کہ یہ واردات خودکشی کی ہی ہے۔ میں نے متعلقہ عملہ ساتھ لیا، ایک کانسٹیبل کو کھوجی کے موقع واردات پر لانے کو دوڑایا اور پیپل کے اس درخت تک پہنچا جس کے ایک ٹہن کے ساتھ لاش لٹک رہی تھی۔ تماشائیوں کا ہجوم تھا، لیکن وہ کچھ دہشت کی وجہ سے درخت سے دور کھڑے رہے اور کچھ اس لیے بھی آگے نہ گئے کہ 2 عقل مند قسم کے ہندوؤں نے انہیں یہ کہہ کر پیچھے رکھا تھا کہ پولیس آ کر کھرے دیکھے گی۔ اس سے میرا کام آسان ہو گیا۔ وہ علاقہ قبرستان کا تھا اور شہر سے باہر، اس کے ایک طرف آبادی تھی، باقی اطراف پر کھیت اور ویرانہ تھا۔ پیپل کا درخت بہت پرانا تھا اور قبرستان کے ویران سرے پر تھا۔ اس کے ساتھ ایک وسیع نشیب تھا جو بارشوں کے پانی سے تالاب بنا ہوا تھا۔ اس سے پرے زمین اونچی نیچی تھی، کھڈ نالے تھے، جگہ قبرستان کی وجہ سے ڈراؤنی سی تھی۔ شام کے بعد ادھر کوئی وارداتیا ہی جا سکتا تھا۔ بہرحال رات کے وقت وہاں سے کوئی نہیں گزرتا تھا۔
رات کے وقت اس علاقے میں راہزنی، آبرو ریزی اور قتل کی واردات بے خوف و خطر کی جا سکتی تھی۔ اس زمانے میں آبادیاں کم تھیں، قصبے اور شہر آج کی طرح اتنے زیادہ پھیلے ہوئے نہیں تھے، روزمرہ زندگی میں آج کی طرح افراتفری اور بھاگ دوڑ نہیں تھی۔ اس قصبے کے بازار شام پڑتے ہی بند ہو جاتے اور لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ میں نے لاش کی کیفیت دیکھی۔ متوفی کی عمر 26 سال کے لگ بھگ تھی۔ چہرے کا رنگ موت نے سفید کر دیا تھا، لیکن زندگی میں یہ رنگ زرد تھا۔ چہرہ تندرست نہیں تھا، تقریباً 3 انچ لمبی داڑھی تھی، منہ ذرا سا کھلا ہوا تھا، آنکھیں اتنی تھوڑی کھلی ہوئی تھیں کہ انہیں بند کہا جا سکتا تھا۔ گردن لمبی ہو گئی تھی، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ جھٹکے سے ریڑھ کی ہڈی اور کھوپڑی کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ پھانسی میں ایک تو سانس رک جاتا ہے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ جو کھوپڑی سے ملا ہوا ہوتا ہے الگ ہو جاتا ہے۔ اس سے عام فہم زبان میں منکا ٹوٹ جانا کہتے ہیں۔ اس سے مرنے والا مرنے سے پہلے ہی بے حس ہو جاتا ہے۔ حسیات کا انحصار اسی جوڑ پر ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ اس نے ٹہن پر جا کر رسے کا ایک سرا ٹہن کے ساتھ باندھا اور دوسرا اپنی گردن سے باندھا اور ٹہن سے کود پڑا، ورنہ گردن اتنی لمبی نہ ہوتی۔ میں قریب سے جان چھڑانے کے لیے اسے خودکشی کی واردات کہہ سکتا تھا۔ تھانے دار اسی میں اپنی عافیت دیکھا کرتے ہیں، لیکن خداوند تعالیٰ نے میرے ساتھ بے انصافی یہ کی ہے کہ مجھے تھانے داری کا رتبہ تو عطا کر دیا، مگر انسان والی حصیں اور زیادہ تیز کر دیں، اور ایک حص فالتو میرے اندر ڈال دی، اور جذبات ایسے دے دیے جنہیں پولیس کی شعبدہ بازیاں مار نہ سکیں۔ کیوں بیٹا، کیا خیال ہے؟ میں نے عثمان سے پوچھا۔ لعنت بھیجو ملک ابا، لکھو خودکشی، اس نے جواب دیا، اور متوفی کی بیوی کی طرف دیکھا جو پرے کھڑی تھی۔ عثمان نے کہا، ہاں ذرا چکر بازی ہو جائے تو گٹھلیوں کے بھی دام مل جائیں گے۔ بندر کی اولاد، میں نے کہا، ذرا لاش کو دیکھ، کیا یہ خودکشی ہے؟ میں لڑکے کو ٹریننگ بھی دینا چاہتا تھا۔ اس نے جواب دیا، مار کر لٹکایا گیا ہے، کپڑوں پر خون ہے، گھاس کے نشان اور مٹی بھی ہے، اور آنکھیں بھی بند ہیں، منہ بھی بند ہے۔ میں نے اسے بتایا، گردن کو اتنا شدید جھٹکا لگا ہے کہ اس کی لمبائی دیکھو، مگر آنکھیں اور منہ بند رہا، ہو نہیں سکتا۔ پھانسی سے منہ کھل جاتا ہے، بعض افراد کے ساتھ یوں بھی ہوتا ہے کہ زبان باہر آ جاتی ہے اور دانت اسے درمیان میں سے شکنجے کی طرح پکڑ لیتے ہیں۔ آنکھیں اس طرح کھل جاتی ہیں کہ ڈھیلے باہر آنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس لاش کے کپڑوں پر خون تھا، اس نے پجامہ اور کرتا پہن رکھا تھا، دائیں بازو سے کوہنی کے نیچے سے خون نکلا تھا، کپڑوں پر خون کے دھبے تھے، پجامے پر گھاس کے سبز نشان تھے اور مٹی بھی تھی، پیٹھ پر کرتا گھاس اور مٹی کے گہرے نشان لیے ہوئے تھا۔ متوفی کا جسم لاغر سا تھا، اس کے پاؤں میں چمڑے کے ہلکے سے چپل تھے جو اترے نہیں تھے، کیونکہ ٹخنے کے پیچھے سے سٹریپ سے بندھے ہوئے تھے۔ اس کی دونوں مٹھیاں بند تھیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مرنے والا چپل سمیت درخت پر چڑھا، وہ درخت پر چڑھ کر ہی اپنے آپ کو پھانسی دے سکتا تھا۔ لاش کے پاؤں زمین سے کم و بیش 10 فٹ اوپر تھے۔ میں نے اس کی چپل کے تلوے دیکھے اور پیپل کے تنے کے ارد گرد جہاں سے اوپر چڑھا جا سکتا تھا زمین دیکھی۔ کچھ روز پہلے 2 بار بارش برس چکی تھی، زمین نرم تھی، کھرے پاؤں کے نشان صاف تھے، مگر ان میں ایک بھی نشان مرنے والے کے پاؤں کا نہیں تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ مرنے والا سیڑھی لگا کر یا رسا کمند کی طرح اونچے ٹہن پر پھینک کر چڑھا ہو۔ ٹہن کی بلندی کا حساب کر لیں، متوفی کے پاؤں زمین سے 10 فٹ اوپر تھے، اس کا قد 5 فٹ 8 انچ یا 10 انچ تھا۔ ٹہن سے اس کی گردن تک رسے کی لمبائی کم و بیش 7 فٹ تھی، لہٰذا بلا شک و شبہ کہا جا سکتا تھا کہ متوفی خود اوپر گیا یا اسے اوپر لے جایا گیا۔ کھرے بتاتے تھے کہ اسے اوپر لے جایا گیا، کیونکہ وہاں متوفی کے کھرے کے بجائے کسی اور آدمی کا کھرا تھا۔ میں تماشائیوں کو دیکھنے لگا۔ متوفی کے خاندان کے افراد خصوصاً عورتوں نے بڑی ہی دل خراش آہو بکا برپا کر رکھی تھی۔ اس کی 2 بہنیں تھیں اور ماں۔ انہوں نے اپنے بال نوچ نوچ کر اور منہ پر ہاتھ مار مار کر اپنا حلیہ ہی بری طرح بگاڑ رکھا تھا۔ تماشائیوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا، سورج نکل آیا تھا۔ میں نے کانسٹیبلوں سے کہہ کر اس سارے ہجوم کو وہاں سے اتنی دور ہٹا دیا جہاں سے وہ میری کاروائی نہ دیکھ سکیں۔
ہو سکتا تھا یہ واقعی قتل کی واردات ہو اور ملزم تماشائیوں میں موجود ہوں۔ کانسٹیبل تماشائیوں کو قبرستان کے دوسرے سرے پر لے گئے۔ اتنے میں کھوجی آ گیا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کی ماں اور بیوی بھی ساتھ تھیں۔ کھوجی ادھیڑ عمر کا مسلمان تھا، اس کی ماں بہت بوڑھی تھی۔ یہ کنبہ بیکانیر کے علاقے کے ایک مشہور قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ صحرائی کھوج کے تو یہ لوگ ماہر تھے، انہوں نے شہری کھوج اور پولیس کے تفتیشی کھوج کی بھی ٹریننگ حاصل کر لی تھی۔ کھوجی نے اپنی ماں کے متعلق مجھے بتایا کہ 3-4 دن ہوئے وہ ان سے ملنے آئی تھی۔ اسے کھرے پہچاننے اور اٹھانے کی ٹریننگ ماں نے ہی دی تھی۔ اس وقت اس کھوجی کی عمر 8-9 سال تھی۔ اس کا باپ ماہر کھوجی تھا۔ کھوجی 14 سال کا تھا جب اس کا باپ مر گیا تھا۔ کھوجی کی بیوی بھی اس فن سے واقف تھی۔ کانسٹیبل اسے گھر سے بلانے گیا اور واردات بتائی تو اس کی ماں بھی شوقیہ ساتھ چل پڑی۔ اس کے ساتھ بیوی بھی آ گئی۔ اس سے پہلے سنائی ہوئی کہانیوں میں آپ کو کھوجیوں کے متعلق سنا چکا ہوں کہ اپنے فن سے کس طرح حیران کر دیتے تھے۔ پاکستان میں ایسے کھوجی اب بھی موجود ہیں جو ملزموں کو زمین کی تہوں سے نکال سکتے ہیں اور مٹی میں دبے ہوئے کھرے پہچان کر ملزموں کی نشاندہی کر سکتے ہیں، مگر یہاں انہیں کوئی اہمیت نہیں دی گئی، لہٰذا اتنا اہم فن مرتا جا رہا ہے۔ میں نے کھوجی کو لاش دکھائی جو ابھی تک رسے سے لٹک رہی تھی اور بتایا کہ یہ واردات خودکشی کی نہیں قتل کی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ مرنے والا اپنے پاؤں چل کر نہیں آیا۔ کھوجی کی ماں نے لاش کے نیچے جا کر اس کے چپل کے تلوے دیکھے، کھوجی نے بھی دیکھے، اس کی بیوی نے بھی دیکھے۔ میں عثمان کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ موضوع یہی واردات تھی۔ کھوجی بلکہ کھوجیوں نے میری طرح تنے کے ارد گرد کھرے دیکھے۔ قتل کر کے لٹکایا گیا ہے، ماں نے مجھے کہا۔ وہ تینوں زمین پر جھکے جھکے ایک طرف چلنے لگے اور اس وسیع نشیب میں اتر گئے جہاں تالاب تھا۔ کنارے نم آلود تھے، کچھ جگہ خشک بھی تھی اور ذرا الگ ہٹ کر مٹی کی قدرتی دیوار کھڑی تھی۔ وہ تینوں تالاب کے کنارے کنارے گئے اور بہت آگے جا کر تینوں بیٹھ گئے۔ انہوں نے سر جوڑ لیے اور نیچے کو کر لیے۔ 3-4 منٹ بعد کھوجی نے مجھے بلایا۔ میں دوڑ کر پہنچا، وہاں پاؤں کے نشان تھے۔ ایک عورت بھی ساتھ ہے، کھوجی کی ماں نے کہا۔ وہ یہاں تک ساتھ آئی ہے اور واپس چلی گئی ہے۔ مرد پر بوجھ ہے، بوجھ لاش کا ہی ہو سکتا ہے، آگے چلو۔ وہ تینوں سنبھل کر آگے چلنے لگے۔ بعض کھرے مجھے بھی نظر آئے مگر میں انہیں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا۔ مرد آگے ہے، ماں نے رک کر کہا، اس سے اچھی طرح چلا نہیں جاتا۔ عورت پیچھے ہے، اس کی چال بھی صحیح نہیں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ کھوجی کی ماں نے کہا، عورت کی عمر 30 سال سے کم ہے، شادی شدہ ہے، اس کی چال ایسی نہیں جیسی اس بیوی کی ہوتی ہے جو پیدل سفر میں اپنے خاوند کے پیچھے پیچھے ہنسی خوشی چلتی ہے۔ یہ مجرم اور گناہ گار عورت کے قدم ہیں، اس کے قدم اپنی مرضی اور خوشی سے نہیں اٹھ رہے۔ یہاں مرد رک گیا ہے، عورت اس کے دائیں طرف آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ کھوجی نے ایک طرف زمین پر دیکھ کر کہا، یہ بھی دیکھتے چلو، وہ واپس جا رہی ہے۔ کھرے ہمیں نشیب سے نکال کر اوپر لے گئے۔ وہاں جگہ پکی تھی اور اس پر نوکدار کنکریاں تھیں۔ کوئی کھرا واضح نہیں تھا۔ کھوجیوں نے ادھر ادھر گھوم پھر کر اس طرح دیکھا جیسے زمین کو سونگ رہے ہوں۔ کھوجی کی ماں نے کنکریوں کو دیکھ کر رخ کا تعین کیا اور کہا، ادھر سے آئے ہیں۔ 15-16 قدم آگے زمین نرم آ گئی جہاں کھرے اور زیادہ واضح تھے۔ ایک جگہ ماں رک کر بیٹھ گئی، تھوڑی سی مٹی اٹھا کر ہتھیلی پر پھیلائی اور اسے انگلیوں سے پھیلا پھیلا کر سونگھا۔ کہنے لگی، یہ آدمی زخمی ہے یا مقتول کا خون ہے؟ میں نے مٹی سونگھی تو بو خون کی تھی۔ چھوٹا سا قطرہ وہاں گرا تھا جو خشک ہو چکا تھا۔ میں نے یہ مٹی اپنے رومال کے کونے میں باندھ لی اور ماں سے کہا کہ مجھے ایسی مزید مٹی کی ضرورت ہے۔ ASI عثمان سے کہا کہ وہ ان 2 کھروں کے مولڈ تیار کروا لے۔ وہ وہیں سے چلا گیا۔ میں کھوجیوں کے ساتھ آگے گیا۔ کچھ جگہ کچی تھی، ساون کی وجہ سے رات اوس پڑی تھی جس سے کھرے اور زیادہ صاف ہو گئے تھے۔ عورت کی چال بالکل قدرتی نہیں، ماں نے کہا۔ مرد پر لاش کا بوجھ ہے، عورت اس کا بوجھ صحیح کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دونوں نے قتل کیا ہے۔ 10-12 قدم آگے جا کر کھرے ہمیں ایک کھڈ میں اتار لے گئے۔ کھڈ 8-10 فٹ چوڑا اور اتنا ہی لمبا تھا، گہرائی اتنی کہ اس میں درمیانہ قد کا آدمی کھڑا ہو جائے تو چھپ جاتا تھا۔ کنارے پر جھاڑیاں تھیں، کھڈ کے اندر ہری گھاس اگی ہوئی تھی، کناروں کے ساتھ بھی گھاس تھی۔ یہ گھاس جو نیچے تھی اور کناروں کے ساتھ تھی وہ گھنی نہیں تھی، پھر بھی گھاس نے کہانی بیان کر دی۔
طے کی گھاس جگہ جگہ سے دبی مسلی ہوئی تھی۔ جو کچھ ہوا اسی کھڈ میں ہوا تھا۔ کھوجی، اس کی ماں اور بیوی کھڈ کے باہر زمین کو دیکھ دیکھ کر گھومنے لگیں۔ یہ کھرا لاش کا ہے، کھوجی نے کہا، اور وہ ایک طرف چل پڑا۔ ایک جگہ رک کر کہنے لگا، یہ تو ان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہ کھرا دیکھیں، یہ اس کا ہے جو لاش اٹھا کر پیپل تک گیا ہے۔ اس پر کوئی وزن نہیں۔ بوڑھی ماں نے چند قدم دور تک جا کر دیکھا اور واپس آ کر کہا، یہاں عورت اپنی اصل چال چل رہی ہے۔ قدموں کی لمبائی ایک جیسی ہے، 2 آدمی ساتھ ہیں، تینوں آگے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں کچھ دور تک کھرے دیکھتا گیا۔ بعض صاف تھے، بعض ایک دوسرے میں گڈمڈ ہو چکے تھے۔ صرف 2 جگہوں پر میں نے مقتول کے چپل کا کھرا دیکھا۔ ماں بھی میرے پاس آ گئی اور مجھے کچھ اور آگے لے گئی۔ ایک جگہ کھرے بالکل ہی واضح نہیں تھے کیونکہ ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے تھے اور وہاں سے مٹی ہٹی ہوئی تھی۔ کھوجی کی ماں نے مجھ سے پوچھا، کچھ سمجھے؟ میں نے اس کی طرف دیکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس نے آنکھ مار کر اور مسکرا کر کہا، تم تھانے کے نہیں، فیل خانے کے داروغہ معلوم ہوتے ہو۔ 70-72 سال کی بڑھیا کا یہ مذاق مجھے بہت ہی پسند آیا۔ اس نے رازداری سے کہا، وہ اسے کھڈ میں لے جا رہا تھا، یہاں وہ بے قابو ہو گیا اور عورت کے ساتھ بغل گیر ہو گیا۔ دوسرا آدمی رکا نہیں، اس نے کہا ہوگا، ارے یہاں ٹھیک نہیں، آگے چلو۔ یہ سب عورت کا چکر ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ مقتول کھڈ تک ایک عورت اور ایک آدمی کے ساتھ آیا۔ بہرحال یہ بالکل واضح ہو گیا تھا کہ یہ قتل کی واردات ہے۔ یہ تینوں قصبے سے آئے اور قبرستان کے پہلو سے گزرے۔ ہم واپس گئے تو کھڈ کے اندر میں اکیلا گیا۔ مجھے دیکھنا تھا کہ کوئی کام کی چیز مل جائے۔ کام کی 2 چیزیں ملیں۔ ایک چاقو تھا، جو جرائم پیشہ لوگوں والا بڑا چاقو نہیں بلکہ عام قسم کا گھریلو چاقو تھا۔ اس کا بلیڈ نوکدار تھا۔ یہ چاقو گھاس میں اس حالت میں برآمد ہوا کہ اس کا دستہ مٹی میں دبا ہوا تھا۔ بلیڈ کا پچھلا حصہ بھی مٹی میں تھا، نوک باہر تھی اور نوک پر اتنا سا خون جمع ہوا تھا جو عام آدمی کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ بہت ہی غور سے دیکھنے سے کام کی ایک چیز اور مل گئی۔ یہ کانچ کی ٹوٹی ہوئی چوڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی لمبائی تقریباً نصف انچ تھی۔ مزید ٹکڑوں کو بھی ڈھونڈ نکالا، کل 6 ٹکڑے ملے۔ 3 نصف انچ سے بھی چھوٹے تھے اور باقی ذرا بڑے۔ یہ سب مٹی میں دبے ہوئے تھے۔ چاقو اور چوڑیوں کے ٹکڑے مٹی میں دبے ہونے کی وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ یہاں لڑائی ہوئی ہوگی اور یہ چیزیں پاؤں تلے آ کر نرم مٹی میں دب گئیں۔ چاقو کے دستے پر انگلیوں کے نشان مٹ گئے تھے۔ کھوجیوں کو نیچے بلایا۔ انہوں نے بہت غور سے دیکھا، کوئی واضح کھرا نظر نہ آیا۔ انہوں نے زمین اور گھاس کو کئی جگہوں سے سونگا۔ ماں نے رائے دی کہ یہاں ایک عورت پر 2 مردوں کی لڑائی ہوئی ہے۔ چاقو کی نوک بتا رہی تھی کہ کسی کو چاقو لگا ہے۔ پیپل سے لٹکتی لاش کے کپڑوں پر خون تھا۔ وہاں سے 2 کھرے باہر نکلے، ایک تو عورت کا تھا اور دوسرا آدمی کا۔ کھڈ کے کنارے عمودی نہیں ڈھلانی تھے، ایک طرف سے آسانی سے اترا اور چڑھا جا سکتا تھا۔ وہاں کھوجی کی بیوی نے غور سے دیکھ کر کہا کہ اس آدمی کی پیٹھ یا کندھوں پر لاش ہے اور وہ ہاتھ کھڈ کی ڈھلان پر رکھ رکھ کر اوپر چڑھ رہا ہے۔ عورت اس کے پیچھے باہر نکلتی ہے۔ باہر نکلنے والے کھروں میں مقتول کا کھرا نہیں تھا۔ وہ کھڈ میں زندہ داخل ہوا اور یہاں سے اس کی لاش نکلی۔ مرنے والا تو مر گیا تھا۔ مجھے اب مسلی ہوئی گھاس، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں اور مٹی سے یہ راز معلوم کرنا تھا کہ وہ عورت کون تھی جس نے اپنی عصمت 2 مردوں کے درمیان رات کی تاریکی میں اس کھڈ میں لا رکھی اور انہیں بھیڑیے بنا دیا، اور مجھے یہ بھی معلوم کرنا تھا کہ وہ کون تھا جو لاش کو کھڈ سے پیپل تک لے گیا۔ میرے ذہن میں یہ ارادہ آیا، عثمان کی بات مان لو، لکھ دو خودکشی۔ نہ احمد یار خان، نہ، میرے ضمیر نے مجھے روک دیا۔ اگر تم نے اس عورت اور اس آدمی کو پکڑ کر اسی طرح نہ لٹکایا جس طرح پیپل کے ساتھ لاش لٹک رہی ہے، تو کل پرسوں ایک اور خاوند کی لاش کہیں لٹکی ہوئی ہوگی۔ میرا دھیان فوراً مقتول کی بیوی اور اس کے چچا زاد نادر کی طرف گیا، جنہوں نے تھانے رپورٹ درج کروائی اور کہا تھانے کے مرنے والے نے خودکشی کی ہے۔ میرے پاس چوڑیاں یا چوڑیوں کے لال ٹکڑے تھے اور کھرے۔ چاقو تو کسی کا بھی ہو سکتا تھا، مقتول کا بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میرا تھانے داری تجربہ بتا رہا تھا کہ بیوی نے آشنا کے ساتھ مل کر خاوند کو ایسے طریقے سے قتل کروایا ہے کہ خودکشی کی واردات لگے۔ میں نے مقتول کی بیوی اور نادر کو مشتبہ افراد میں شامل کر لیا۔ میں لاش دیکھنے گیا۔ تماشائیوں میں سے 2 معزز قسم کے آدمی، ایک ہندو اور ایک مسلمان، بلائے۔
کاغذی کارروائی کی تصدیق کے لیے انہیں ساتھ رکھا۔ درخت پر میں خود چڑھا کیونکہ میں اوپر بھی کوئی سراغ دیکھنا چاہتا تھا۔ چڑھنا مشکل نہیں تھا، بہت پرانا درخت تھا۔ تنا چوڑا ہو کر زمین سے 2-3 گز اوپر جا کر کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ ٹہن موٹے تھے، اونچے نہیں تھے۔ میں تنے اور اس کی کھو میں غور سے دیکھتا اوپر چلا گیا۔ 4-5 آدمیوں کو نیچے کھڑا کیا، اوپر سے رسا کھولا اور لاش آہستہ آہستہ نیچے جانے لگی۔ چارپائی آ گئی تھی، لاش اس پر ڈال دی گئی۔ نیچے آ کر میں نے لاش کا نظری معائنہ کیا۔ اس کے دائیں بازو سے خون بہتا رہا تھا جو جم گیا تھا۔ کرتے کی آستین وہاں چپک گئی تھی۔ میں نے آستین ہٹا کر زخم دیکھنے کی کوشش نہ کی کیونکہ پوسٹ مارٹم سے پہلے لاش کی حالت میں کوئی رد و بدل نہیں کرنی تھی۔ لاش کی مٹھیاں بند ہو کر اکڑ گئی تھیں۔ میں نے ایک مٹھی کھولنے کی کوشش کی لیکن کھل نہ سکی۔ میں نے زیادہ زور نہیں دیا۔ کرتا اور پاجامہ ہٹا کر جسم دیکھا، بازو کے علاوہ اور کہیں چوٹ یا زخم نہیں تھا۔ گلے سے رسا اتار کر دیکھا، وہاں رسے کا کوئی نشان نہ تھا، البتہ ہاتھ سے ہلاک کرنے کے نشان صاف تھے۔ میں نے ایسے کئی مقتول دیکھے تھے، پھانسی سے مرے ہوئے۔ انسان کی گردن پر نشان اس سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ مقتول کو قتل کر کے اس کے گلے میں رسا ڈالا گیا تھا۔ اس وقت تک خون کی حرکت رک چکی تھی۔ کرتے اور پاجامے پر خون کے دھبے تھے۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی اور ساتھ ایک سوال نامہ سا بھی بھیجا۔ میں نے سول سرجن کے نام چٹھی میں لکھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ مقتول کے کپڑوں پر اس کا اپنا خون ہے یا کسی دوسرے انسان کا بھی ہے۔ موت کا وقت ضرور لکھا جائے اور اس طرح کی چند اور باتیں پوچھیں جو عام طور پر پوسٹ مارٹم رپورٹ میں شامل نہیں کی جاتی۔ پوسٹ مارٹم ڈاکٹروں کا معمول ہوتا ہے جو وہ معمول کے مطابق ہی کرتے ہیں۔ قصبے میں پوسٹ مارٹم کا انتظام تھا لیکن مرے ہوئے انسان کے خون اور خشک خون کے ٹیسٹ کا انتظام 50 میل دور کے شہر میں تھا۔ خون جب خشک ہو جاتا ہے تو اس کا گروپ تو معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی دیگر تفصیلات معلوم کرنا ممکن نہیں رہتا کیونکہ خشک ہوتے ہی بلڈ سیلز مر جاتے ہیں۔ گروپ معلوم ہو جانے سے ملزم پر شک ذرا پختہ ہو سکتا ہے، لیکن مشکل یہ پیش آتی ہے کہ ایک ہی گروپ کا خون بے شمار لوگوں میں ہو سکتا ہے۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے آ کر مخبروں کو چوکنا کر دیا۔ میرے مخبروں میں 2 عورتیں بھی تھیں۔ ابتدائی تفتیش کے لیے میں نے وہیں ڈیرے ڈال دیے۔ سب سے پہلے مقتول کی بیوی کو بلایا، اپنے عملے کو وہاں سے ہٹا دیا۔ میں پیپل کی موٹی سی جڑ پر بیٹھ گیا جو زمین سے 1.5 فٹ اوپر تھی۔ میں نے اس جوان لڑکی کو بڑی غور سے دیکھا اور اسے کہا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھ سے گھبرانا نہ ہی لوگوں کی باتوں سے۔ تمہارے خاوند نے خودکشی کر لی ہے، کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی، لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، خاموشی سے سنتی رہنا۔ اس نے جب میرے منہ سے خودکشی کا لفظ سنا تو اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر آ گئی اور گزر گئی۔ چند اور ہمدردانہ باتوں سے میں نے اس کی گھبراہٹ ختم کر دی اور اس کی کلائیوں کو دیکھا۔ اس کی دونوں کلائیوں میں بالکل اسی رنگ اور اسی قسم کی چوڑیاں تھیں جس قسم کی چوڑیوں کے ٹکڑے مجھے کھڈ میں سے ملے تھے۔ میں نے ان کے متعلق اس سے ابھی کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ایک کلائی میں 3 اور دوسری میں 5 چوڑیاں تھیں۔ تم نے اتنے اعتماد سے یہ کیوں کہہ دیا تھا کہ تمہارے خاوند نے خودکشی کی ہے؟ کیا وہ تمہیں بتا کر گیا تھا؟ اس نے اس سے پہلے کبھی خودکشی کا ارادہ ظاہر کیا تھا؟ وہ پریشان رہتا تھا۔ اس نے ذرا جھجک کر جواب دیا۔ ایسے سوال کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ پریشانی کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ اس کی عادت ہی کچھ ایسی تھی۔ اس نے کہا، چپ چپ رہتا تھا۔ اس کی بڑی بہن شادی شدہ ہے۔ اس کے خاوند کو 2 سال سے تپدق کا مرض لگا ہوا ہے۔ اب تو بیچارہ ختم ہونے والا ہے۔ میرے خاوند کو بہن کا بھی غم تھا۔ خاوند کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے تھے؟ اس نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا، جیسے میاں بیوی کے ہوتے ہیں۔ رات کو وہ گھر سے کس وقت نکلا تھا؟ کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد باہر گیا، اس نے جواب دیا۔ کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا اور باورچی خانے میں چلا گیا۔ وہ بہت جلدی میں تھا، تیزی سے باورچی خانے میں گیا اور تیزی سے باہر نکل گیا، پھر واپس نہیں آیا۔ تم پریشان نہیں ہوئی کہ وہ اتنی تیزی سے آیا اور باہر نکل گیا؟ وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکی۔ میں ابھی اسے صرف بھانپنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اسے خاوند کے مرنے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کا یہ بیان صحیح نہیں ہو سکتا تھا کہ اس کا خاوند باہر گیا، آیا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ بہرحال میں نے اسے محسوس تک نہیں ہونے دیا کہ وہ مشتبہ نمبر 1 ہے۔
اسے تسلی دلاسے دے کر یہ کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے اس سے کیا پوچھا ہے۔ پھر اسے رخصت کر دیا اور اس کے چچا زاد کو بلایا، جس کے اصلی نام کی جگہ میں فرضی نام نادر استعمال کر رہا ہوں۔ اس سے پوچھا کہ اسے کس وقت پتہ چلا تھا کہ اس آدمی کی لاش درخت کے ساتھ لٹک رہی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ابھی بہت سویرے تھی۔ کس سے پتہ چلا تھا؟ باہر گلی میں لوگ باتیں کر رہے تھے۔ اس نے جواب دیا، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر نکلا تو یہ خبر سنی، میں دوڑتا یہاں آیا اور لاش دیکھ کر اس کی بیوی کو جا بتایا۔ بیوی کیا کر رہی تھی؟ سوئی ہوئی تھی۔ تم نے دروازہ کھٹکھٹایا ہوگا۔ میں اندر چلا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر کہا اور فوراً بولا، نہیں، دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ وہ چپ ہو گیا اور سوچ کر بولا، دروازہ تو کھلا تھا، گھر میں اور کون تھا؟